अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लेकर आई हूँ आपके लिए द लव एरर की एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2। द लव एरर गैंगस्टर बेस या माफिया बेस आप कह लें, एक स्टोरी है और एक इसके अंदर स्वीट सी लव स्टोरी भी है जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। तो बने रहिए इस नॉवेल के साथ। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया कीजिए कि आपको एपिसोड कैसी लग रही है, ताकि हम अपने नॉवेल्स को आपकी राय के हिसाब से मज़ीद बेहतर बना सकें। तो चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है द लव एरर। एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2 है। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। क्यों आई हो यहाँ, वो तेज़ आवाज़ में कह रहा था जबकि वो मुस्कुरा रही थी। आपको देख के चली जाऊंगी खामोशी से, चुपचाप। वो अपनी आंखें पटपटाते बोलती हुई अपने लबों पे उंगली रख के कह रही थी। और वो जो कुछ देर पहले उस लड़की को ही सोच रहा था, अब उसके यूं सामने आने पर वो ना जाने क्यों छंछला रहा था। बार बार गुस्सा आ रहा था। कहाँ से आ रही हो, वो कर आया था। मैं बाहर से, बहुत सारा गा के, बहुत सारा नाच के। वो जो है ना, वो आलियान आफंदी मुझे अपने साथ ले जा रहा था। मैं उसे चीट करके यहाँ आ गई तुम्हारे पास, तुमसे मिलने। वो नशे से चूर लहजे में कह रही थी जब सिरकान अचानक जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आया था। निकलो तुम, बार बार क्यों आती हो तुम यहाँ। सिरकान सिकंदर पाशा उसे अपने घर से धक्का देते कर आया था जबकि वो हंस रही थी। नाइट बार में जब सबके सामने खड़ी होकर आंखें मूंदे कुछ सुनाती हूँ तो मेरी पलकों पे आपकी तस्वीर आ रुकती है। दिल आपकी तरफ खिंचा जाता है तो मुंह उठा के आ जाती हूँ कि बस देख के चली जाऊंगी। वो जज्ब से कह रही थी, फजूल मत बोला करो, जाओ यहाँ से, कहीं और बैठ के ही नशा करो। वो उसके हाथ में उसकी बोतल देता बोला था, और दफ़ा हो यहाँ से। उसे खुद भी नहीं समझ आती थी उस लड़की को देख के उसके अंदर गुस्सा क्यों भर जाता था। वो 2 कदम आगे आई थी, उसके करीब होके अपना हाथ बढ़ा के उसके चेहरे को यूं छुआ था कि उसकी उंगलियां सिरकान की पेशानी से उसकी थोड़ी तक आई थी। आंखें मूंद के सुकून सा खुद में उतारा था। सिरकान ने उसे खुद से दूर किया था। निकलो मेरे घर से। उसे उसके नीम उड़िया ड्रेस में सर से पांव तक घूरा था। घर से निकाल दी गई थी। पूरा लॉन बारिश में भीग रहा था। वो यूं ही बारिश में चलती आगे बढ़ी थी जब उसके हाई सैंडल्स में उसके पांव लड़खड़ाए थे और वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। उठने की कोशिश में उसका पांव मजीद लड़खड़ाया था। उसकी नज़र अपनी तरफ देखते बिल्ली पे पड़ी जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी तो मुंह बनाने लगी। ये मौलवी प्लस डॉक्टर को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ऐसी बारिश में। देखो तो घर से निकाल दिया। वो वहीं बारिश में लेट चुकी थी। तेज़ बारिश उसे मुकम्मल भिगो चुकी थी। जिस दिन तुझको न देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। वो गुनगुनाए जा रही थी जब उसे सिरकान अपने सर पे खड़ा नजर आया। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। वो जज्ब के आलम में गुनगुना रही थी। सिरकान ने उसे बाजुओं में भरा था कि उस लड़की से जितनी उसे चिढ़ थी उतना ही दिल खिंचा जाता था उसकी तरफ, जबकि वो उसके गले में बाहें डाले गुनगुना रही थी। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत के जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उसे गीले कपड़े समय थी सोफे पे लिटाया था जब बेखुदी में समाहिर ने उसके लबों पे अपने लब रखे थे और इस पुरहिद्दत लिम्स पे सिरकान बिदक के पीछे हुआ था और वहशत ज़दा आंखों से उसे देखने लगा, जबकि वो बोझल आंखों से जैसे उसे हिफ्स कर रही थी। मैं सिरकान सिकंदर पाशा से मोहब्बत करती हूँ, वो जज्ब के आलम में कह रही थी। सिरकान ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा था जबकि वो हंस रही थी। बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे इश्क की किताब में उसका नाम लिखा है, लव्स लव्स
سکندر سرکان لفظ سرکان سکندر پاشا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ سرکان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سینڈل اتارے تھے، لائٹ آف کر کے اسے بٹھایا تھا، آنکھیں بند کر کے اس کا ڈریس اتار کے شورٹ پہنائی تھی۔ یہ سب کرتے وہ بار بار اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا کہ انسان جتنا بھی نمازی اور پرہیزگار ہو، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے لیے اسے لمحہ نہیں لگتا۔ مجھ سے بھی محبت کرو نا سرکان، مجھ جیسی محبت تم سے کوئی نہیں کرے گا۔ سماہر کی بوجھل آواز پہ اس کے ہاتھ رکے تھے، لیکن اب وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ سرکان نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کیوں تھی ایسی وہ؟ اور پھر نظریں چرا کے اس پہ کمفرٹر ٹھیک کیا تھا اس نے۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ آلیان افندی کرایا تھا۔ سر، ہم نے ادھر ادھر سب جگہ دیکھ لیا، جولیا کہیں نہیں ہے، ایون اپنے فلیٹ پہ بھی نہیں ہے وہ، اس کے بندوں میں سے ایک بولا تھا۔ تو اتنی بارش میں کہاں جا سکتی ہے وہ لڑکی؟ نشے میں تھے وہ، ہائی ڈوز کا نشہ دیا تھا میں نے اسے، کیسے چلی گئی؟ کیسے؟ وہ کمرے میں غصے سے ٹہلتا کرا رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جولیا، اس کی سزا بہت سخت دوں گا تمہیں میں، یاد رکھنا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پہ تھا جو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ سر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آلیانہ فندی نے گھور کے اپنے اس بندے کو دیکھا تھا۔ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ تم سب اپنے گھروں میں جا کے، ایک لڑکی کو نہ پکڑ پائے، دھوکہ دے کے بھاگ گئی وہ چلایا تھا۔ سماہر جس طرح سے اسے دھوکہ دے کے گئی تھی، رہ رہ کے اس کے سینے میں جیسے سانپ لوٹ رہے تھے۔ اپنے مقصد میں ناکام ہو کے اس کا دماغ جیسے آگ اگل رہا تھا جب اس کا خاص بندہ اندر آیا تھا۔ سر، آلیان اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پاکستان سے جو لڑکیاں آپ نے اسمگل کروائی تھی وہ پہنچ چکی ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ اجمل کی اطلاع پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اسی کال کوٹری میں ڈال دو، جب تک میں آرڈر نہ دوں وہاں سے نہیں نکالنا انہیں۔ اوکے سر۔ اجمل سر اسبات میں ہلاتا واپس باہر نکلا تھا، جبکہ آلیان آفندی اپنے باقی بندوں کو دیکھنے لگا۔ ایسے پکا کام کیا جاتا ہے، تم لوگوں کی طرح کچا کام نہیں۔ جتنی بھی لڑکیاں اسمگل ہو کے آئیں یہاں وہ میرے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میری جولیا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جاؤ اور ڈھونڈ کے لاؤ جولیا کو میرے لیے، استنبول کا چپا چپا چھان مارو، جولیا مجھے چاہیے ہر حال میں۔ وہ ان پہ چلایا تھا تو وہ سب سر اسبات میں ہلانے لگے اور کمرے سے باہر نکلے تھے، جبکہ آلیان کی آنکھیں چمکی تھیں کہ وہ جو لڑکیاں اسمگل ہو کے آئی تھیں اب اس کے نائٹ بار کی شان بڑھائیں گی، اس کے ہوٹل کے ان مہمانوں کی راتیں رنگین کریں گی جو یہاں آلیان کے پاس اپنی بزنس ڈیل کرنے آتے ہیں اور جن کا مقصد ہی لڑکیاں ہیں۔ آلیان آفندی نے ان تینوں کے لیے ان کے کیے کام کے لیے بھاری رقم بھیجی تھی۔ حماد، حقان اور حدید بیٹھے وہ پیسے گن رہے تھے اور آپس میں بانٹ رہے تھے۔ ویسے اس میں تو کافی فائدہ ہے ہمارا، لڑکیاں پھنساؤ، محبت کرو، عیش کرو اور پھر آگے اسمگل کرو دوسرے ملک۔ حماد ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ حدید بھی ہنس پڑا تھا۔ یہ لڑکیاں بھی بس ذرا سا ان کی آنکھوں میں دیکھ کے اظہار محبت کرو، اپنی محبت کا یقین دلاؤ، اپنا سب اتار کے رکھ دیتی ہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے۔ یار مجھے تو لگتا ہے بس اتنا کافی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں تو دوسرے ملک چلی جاتی ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہوگا ان کے ساتھ، لیکن ان کے گھر والے تو برباد ہی ہو جاتے ہیں۔ دونوں نے گھور کے حقان کو دیکھا۔ بس کر مولوی حقان، عیش تو اچھا خاصا کر لیتے ہو اور پھر 10 بھی دینے لگ جاتے ہو۔ حقان خاموش رہا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں تمہاری اپنی لگتی ہیں، جو دل دکھ رہا ہے تمہارا ان کے لیے۔ اتنی اچھی لڑکیاں ہوتی تو ہم لڑکوں کی باتوں میں آ کے اپنی عزتیں نہ اتارتے پھر۔ جو لڑکی ایک مرد کے سامنے اپنا حرم اتار دے تو سمجھ جاؤ ہر مرد کے سامنے وہ اتار سکتی ہے۔ حدید تھا جو اپنے تئیں رسانیہ سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں یار چل کر، ہم نے دیکھ لیا، باقیوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ حماد نے ہنستے ہوئے آنکھ ونک کرتے کہا تھا، لیکن اس گناہ میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں یار، ہمارے گھر میں بھی تو بہنیں ہیں۔ حقان کا دھیان وہی تھا ابھی بھی، جب حدید نے غصے سے مکہ مارا تھا ٹیبل پہ۔ ہماری بہنیں ان جیسی نہیں ہیں جو ہر لڑکے سے ملنے جائیں، چپ رہو تم اب۔ حقان نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور بالکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو حقان، میں تو بس تم سے محبت کر بیٹھی ہوں، تم مجھے کیسے یوں کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ سکتے ہو؟ اس کے کانوں میں وہ نازک سی آواز گونجی تھی اور پھر وہ دیکھتا رہا تھا، اور اس نازک سی لڑکی کو کسی نشہ آور چیز سے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور حقان کے دیکھتے دیکھتے اس لڑکی کو وہ لوگ اپنے ساتھ گاڑی میں ڈالتے لے گئے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا، تڑپ کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شادی تو کرو گے نا مجھ سے حقان؟ پھر سے آواز آئی تھی، اور وہ جو اس لڑکی کے احساسات سے کھیل کے اس کی عزت اتار کے اب اس سے منہ موڑ گیا تھا، خاموشی سے
اور اب اس کا پورا جسم جیسے جل رہا تھا. وہ اس لڑکی کے ساتھ برا کر چکا تھا. اس کی عزت اتار کے وہ اب اسے آگے عالیان افندی جیسے شخص کو بیچ چکا تھا. اب دوسرے ملک میں اس کے ساتھ اور باقی سب لڑکیوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا جنہیں وہ تینوں باری باری اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کے ان سے ان کا سب کچھ چھین چکے تھے. نم سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ لب پیچھے وہ سامنے بلڈنگز کو دیکھ رہا تھا. آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.